السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے ادھوری محبت۔ رشنا نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں سہمی ہوئی اس کی باتوں پر سوچتی قدم بڑھا رہی تھی۔ کالج کی کینٹین کے باہر لان میں پڑی کرسیوں سے دور ہٹ کر وہ گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور مجھے بھی اس نے بیٹھنے کا کہا۔ میں تھوڑے فاصلے پر اس کے سامنے بھیگی بلی بنی بیٹھ گئی۔ ہاں تو آپ بتانا پسند فرمائیں گی آپ نے سائم سے فون پر کیا بات کی تھی؟ باخدا رشنا، میں نے ان سے کوئی فالتو بات نہیں کی، بس میتھ کے نوٹس پوچھے تھے۔ نوٹس تو فوٹو اسٹیٹ والی شاپ سے بھی مل سکتے تھے۔ ہاں پوچھا تھا مگر ملے نہیں۔ میرا خیال تھا کہ سائم کے پاس فالتو پڑے ہوں گے تو پھر مجھ سے پوچھ لیے ہوتے، آخر سائم سے ہی کیوں؟ میں اس کا لہجے کی کاٹ محسوس کر کے پریشان ہو گئی۔ شاید وہ کچھ اور بولتی، سامنے سے سائم آتا دکھائی دیا تو رشنا یکدم خوشگوار موڈ میں چہکی، لو سائم آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھی اور سائم کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے چلتے ہوئے کینٹین کی روش پر گھوم گئے۔ مجھے اپنے اندر کچھ تو توڑ پھوڑ محسوس ہوئی۔ میں کچھ دیر تک دونوں کے پلٹنے کا انتظار کرتی رہی اور آخرکار گھر جانے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ تمام راستے سائم میرے اعصاب پر سوار رہا۔ میں بہت کوشش کرتی اس کے بیجا خیالات کو ذہن سے جھٹک دوں مگر بے سود۔ جتنا اس کے ذہن سے پرے کرتی وہ اتنا ہی مجھے اپنے بس میں کرتا جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سماویہ عائشہ کی زوردار آواز پر میں بری طرح چونکی۔ گھر میں عائشہ کی کافی دھاگ تھی، چھوٹی ہونے کے ناطے وہ سب کا پیار دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ جی آپ کھانا کھائیں گی؟ کیونکہ آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف ڈسٹرب کرنا بھی تو گناہ ہے نا؟ عائشہ نے ناک سکیڑتے میری طرف دیکھا۔ میں نہ چاہتے بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ جی چھوٹی آپی، آج میرا روزہ نہیں اور نہ ہی میں ڈائٹنگ پر ہوں، میں نے عائشہ کی موٹی موٹی آنکھوں میں دیکھتے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے آپ کھانا کھانے کے لیے آ جائیں، عائشہ کہہ کر چلی گئی۔ میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں فوراً اٹھی اور رشنا کو کال کی۔ میری نگاہوں کے سامنے سائم رشنا کو ایک ساتھ جاتے دیکھنا بھول نہیں پا رہا تھا۔ رشنا نے کال اٹینڈ نہیں کی، میری تنہائی میں بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ رات کیسے گزرے گی؟ میں کیوں ان کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ کیوں سائم میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے؟ اگلے روز جب میں کالج گئی، میرے آنے سے پہلے ہی رشنا موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، رشنا مسکراتے چہرے کے ساتھ میرے گلے لگ گئی۔ سماویہ سوری، تمہیں کل میرا انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں رشنا، تمہیں سائم کے ساتھ کوئی ضروری کام ہوگا اس لیے تم نہیں آ پائی ہوگی۔ سماویہ میرے لیے کل کا دن لکی تھا۔ میرے اور سائم کے درمیان کی دوریاں ختم ہو گئیں۔ دوریاں مطلب؟ رشنا کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے حیرت سے اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چلو آؤ سماویہ، ہم لان میں جا کر بات کرتے ہیں، رشنا نے میرا ہاتھ تھام کر کہا۔ ہم دونوں لان میں آ کر بیٹھ گئیں۔ رشنا نے کھلتی مسکراہٹ میں مجھ سے کہا، میں اور سائم کل ریسٹورنٹ میں گئے تھے۔ میں تو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ سائم نے میرا ہاتھ تھاما کہ جیسے زندگی بھر کا ساتھ ہو۔ سائم نے آئس کریم کا کہا، یار میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تو خود اتنی حیران ہوں کہ سائم کتنا زیادہ رومانٹک ہے۔ میں تو اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ سائم نے میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ آئس کریم کھانے کے بعد سائم نے مجھ سے کہا، میں تمہارے بنا بالکل ادھورا ہوں۔ سائم میں بھی تمہیں کبھی بھول نہیں سکتی۔ میرے چہرے پر خاموشی اور دل ہی دل میں بے رخی تھی۔ کاش کہ رشنا کی جگہ میں ہوتی اور سائم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوتا۔ سماویہ کیا ہوا تمہیں؟ کہاں کھو گئیں؟ رشنا نے چٹکی بھرتے ہوئے مجھے جھنجھوڑا۔ سماویہ میں سائم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے میں جب سائم میرے پاس ہوتا ہے یا میری یادوں میں تو میں خود کو بہت مضبوط تصور کرتی ہوں، رشنا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ رشنا تم بہت لکی ہو کہ تمہیں سائم جیسا دوست ملا ہے۔ میری کانپتی ہوئی آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور رشنا کی باتیں مجھے اندر ہی اندر گھاؤ لگا رہی تھیں۔ سماویہ جب تمہیں بھی کسی سے محبت ہوگی نا
تب تمہیں میرے جذبات محسوس ہوں گے۔ میں رشنا کی بات پر مسکرائی اور خود سے کہا، محبت وہ جو تنہائی کا ساتھ بھی چھین لیتی ہے۔ بے بسی سے 2 موٹے موٹے آنسو میری پلکوں پر لرز کر رہ گئے۔ رشنا، آج سائم نہیں آیا کیا؟ میں نے بات گھماتے ہوئے کہا۔ نہیں سماویہ، اسے گھر پر کچھ کام تھا اس لیے نہیں آیا۔ سائم نے صبح ہی مجھے میسج کر دیا تھا۔ اور رشنا، ٹائم ہو چکا ہے لیکچر کا، میں نے گھڑی پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، رشنا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اور رشنا کلاس روم کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی ہم دونوں کلاس روم سے باہر ہی تھے کہ پیچھے سے اچانک مہران نے رشنا کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ رشنا کو میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ رشنا رکو، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سماویہ تم چلو، میں مہران کی بات سن کر آتی ہوں۔ وہ کہتے مہران کے ساتھ دوسری طرف چلی گئی۔ میں بظاہر کلاس روم میں داخل ہوئی مگر فوراً باہر آ کر راہداری کی طرف چل پڑی۔ وہ دونوں برآمدے کے آخری کونے میں دیوار کی دوسری جانب کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں گھوم کر دوسری سائڈ کی طرف آ گئی، سیمنٹ کی جالیوں کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، ان کی باتیں سننے لگی۔ سائم تم سے پیار نہیں کرتا، وہ تم سے فلرٹ کر رہا ہے۔ دیکھو مہران، اگر آئندہ تم نے سائم کے بارے میں کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ سائم اور میں صرف اچھے دوست ہیں، اور ہاں میں تمہاری عزت کرتی ہوں، اسی پر اکتفا کرو ورنہ آئندہ میں اس سے بھی جاؤں گی۔ رشنا مہران کو چھوڑ کر کلاس روم کی طرف گھوم گئی اور چلتی ہوئی کلاس روم میں آ گئی۔ لیکچر کے دوران میں نے رشنا سے کہا، تمہیں مہران نے کیا کہا؟ رشنا نے وسیلے انداز سے کہا، یار پلیز تم اس مہران کی بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ یار وہ سائم کے بارے میں زہر اگل رہا تھا، سالہ۔ میں نے جھاڑ دیا اسے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد میں نے کہا، رشنا مجھے کچھ کام ہے، دیر ہو جائے گی، اسی لیے تم چلی جاؤ۔ ارے یار وہ کون سا کام ہے جس کی پردے داری ہے ہم سے؟ رشنا، ایسی کوئی بات نہیں، بس ذاتی نوعیت کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ میں رشنا کو گیٹ کے باہر تک جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی میں لان کی جانب بڑھی۔ مہران لان میں بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں مہران کی جانب بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہران نے گھوم کر میری جانب دیکھا۔ سماویہ تم؟ مہران نے فوراً اٹھ کر پوچھا، کیا تمہیں رشنا نے بھیجا ہے؟ ارے نہیں، وہ تو تمہارا نام سننا پسند نہیں کرتی، وہ بھلا کیوں بھیجے گی؟ مہران، میں تمہارے احساسات سمجھ سکتی ہوں، رشنا کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے رشنا تمہیں مل جائے۔ مہران فون بند کر کے میری طرف متوجہ ہو گیا۔ سائن کبھی نہیں ہونے دے گا، مہران نے دھیمی آواز میں جواباً کہا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جب سائن کسی دوسری لڑکی کی باہوں میں ہوگا تو رشنا کو بھول جائے گا۔ میں نے اپنے دل کا درد چھپاتے اسے اکسایا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر لڑکی آئے گی کہاں سے؟ کاش کہ ایسا ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں سائن کو مار ڈالوں گا۔ میں اسے رشنا کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، مہران نے غصے سے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، کہتے میں اسے چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی میں گیٹ سے تھوڑی دور تھی کہ پیچھے سے سائم کی آواز سنائی دی۔ سماویہ، اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ رشنا تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میں نے سائم کی طرف گھوم کر دیکھا اور میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سائم، وہ تو چلی گئی ہے مہران کے ساتھ۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میرے سامنے اس کے موٹر سائیکل پر گئی ہے۔ میں نے اپنے جھوٹ کا تاثر اس کے چہرے پر دیکھا، جہاں بے پناہ پریشانی کی جھلک نمایاں تھی۔ آؤ سماویہ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں فوراً اچک کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ میرا بازو بے اختیار اس کی کمر کے گرد حائل ہو گیا۔ اس کے جسم کے لمس نے مجھے بے حال کر دیا۔ میرا سر اس کے کندھے پر تھا، وہ پل ٹھہر جاتے اور میں اسے اپنی روح میں سمیٹ لیتی، مگر افسوس، وقت تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے گلی کی نکڑ پر مجھے چھوڑتے ایک بار پھر پوچھا کہ رشنا آپ کو کچھ بتا کر نہیں گئی؟ کہہ رہی تھی کہ مہران کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی ہے۔ میرا تو خیال تھا تمہیں دونوں کے تعلق کا پتہ ہے۔ میں نے پھر اسے اکسایا۔ کیا آج تک وہ مجھے الو بناتی آ رہی ہے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے کہا۔ سائم، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پلیز اس سے نہ کہنا کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے پریشانی کی ایکٹنگ کرتے اسے پکا کیا۔ نہیں سماویہ، تم فکر نہ کرو، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے جواباً کہا۔ میں مصنوعی شرماہٹ میں ڈوب گئی۔ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں جی۔ میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔
میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی. میرے کمرے میں جا کر بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی. مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی. محبت بھی کیا جادو ہے. کل رلایا، آج ہنسایا. بیڈ سے اٹھ کر میں نے فوراً مہران کو کال کی. ہیلو مہران. ہائے سماویہ. مہران، میں نے تمہیں اس لیے کال کی ہے کہ تم رشنا کے اور قریب جاؤ. آج سائم نے مجھے گھر تک ڈراپ کیا تھا. میں نے اس کے دل میں رشنا کے لیے شک پیدا کر دیا ہے. اگر محبت سچی ہوئی تو وہ رشنا کو ملے گا، نہیں تو سماویہ اب ہمیں رشنا کی طرف سے بھی یہی کرنا ہوگا. دونوں بیک وقت ہی ایک دوسرے کو چھوڑیں جو ہم سب کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے مہران، تم رشنا سے بات کرو اور اسے یقین دلاؤ کہ وہ صرف تمہارے لیے ہی بنی ہے. سائم صرف تمہیں وقتی طور پر محسوس کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. سماویہ شکریہ. اگر تم نہ ہوتی تو مجھے امید کی کرن نظر نہ آتی. کوئی بات نہیں مہران، مجھے تمہارے جذبات کا احساس ہے. تم رشنا سے سچا پیار کرتے ہو. تھینک یو. اب کل بات کریں گے. کہتے میں نے بات ختم کر دی. اب یہ وقت میں اکیلے گزارنا چاہتی تھی. رات کروٹیں بدل کر گزری. اگلے روز میرے کالج آنے سے پہلے ہی رشنا اور سائم باتیں کر رہے تھے. میں نے ان کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا. ان کی گفتگو محض لڑائی والی گفتگو تھی. ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے. میں لان میں بیٹھی تھی کہ رشنا میرے پاس آ گئی. رشنا اتنے غصے میں تھی میری تو جان ہی نکل گئی. جب اس نے میرا نام پکارا سماویہ. ارے رشنا کیا ہوا؟ بہت غصے میں ہو. رشنا کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. سائم نے مجھ سے کہا میں سب کچھ بھلا دوں جو کچھ ہم دونوں کے بیچ ہوا. وہ محض ایک غلط فہمی تھی. اب ہمیں اپنے راستے الگ الگ کرنے ہوں گے. اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی. میری مراد پوری ہو رہی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. جو کل تک اپنا لائف پارٹنر بنانے کا وعدہ کرتا رہا وہ آج چھوڑنے اور بھولنے کی باتیں کر رہا ہے. وہ بے اختیار رونے لگی. رشنا چپ ہو جاؤ، میں بات کروں گی اس سے. رشنا پلیز، میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا. تھوڑی دیر بعد رشنا اٹھ کر چلی گئی. میں نے اسے گیٹ کے باہر تک جاتے ہوئے دیکھا. سائم فون پر گھنٹوں مجھ سے باتیں کرنے لگا تھا. میں نے اسے رشنا کے خلاف کافی بھر دیا تھا. میں لائبریری میں تھی کہ سائم میرے پاس آیا اور مجھے لے کر کینٹین آ گیا. بیٹھتے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا سوری سماویہ، میں تمہیں نظر انداز کرتا رہا. سائم صاحب کوئی بات نہیں. میں نے اپنا ہاتھ چھڑاتے چائے کا کپ پکڑ لیا. رشنا نے کالج سے ہفتہ بھر کی چھٹیاں لے لی تھیں. اس دوران میں نے سائم کو کافی حد تک اپنے بس میں کر لیا تھا. میں اور سائم لان میں بیٹھے تھے کہ رشنا آ کر ہم پر نظر پڑتے ہی پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی. مہران جو کچھ دور موجود تھا میرا اشارہ پا کر وہ اٹھا اور رشنا کے پیچھے چل پڑا. میں نے سائم کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اسی طرف چل پڑی جدھر مہران گیا تھا. رشنا کا من روم میں کھڑی تھی. رشنا کامن روم میں کھڑی تھی اور مہران اس کے قریب. دونوں کے منہ دوسری جانب تھے. ہم تھوڑے پیچھے آ کر رک گئے تھے تاکہ ان کی باتیں سن سکیں. مہران مجھے سائم پر کوئی گلہ نہیں. میں اسے سمجھ ہی نہیں سکی. اس سے آگے میں نے سائم کو کچھ سننے نہ دیا اور لے کر آگے بڑھ گئی. میرا تیر نشانے پر لگا. میں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے. رشنا اور سائم دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے تھے. یہی میرا پلان تھا اور میں اس میں کامیاب رہی تھی. سائم میرے پیار میں بری طرح گھائل ہو رہا تھا اور میں جان بوجھ کر اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی. وہ جتنا بے چین ہوتا میں اسے اتنا ہی نا امید کرتی. پہلے رشنا مجھے تڑپاتی تھی، اب میں سائم کی توجہ پا کر شیر بن گئی تھی. رشنا کی اور میرے درمیان بول چال بند ہو گئی. ہر جگہ ہم دونوں ایک ساتھ ہوتے. سائم نے اپنی والدہ اور بہن کو ہمارے گھر بھیج دیا. ہمارے رشتے پر دونوں گھروں کو کوئی اعتراض نہ تھا. دونوں طرف سے بات پکی ہو گئی. منگنی کے فوراً بعد شادی کی تاریخ طے پا گئی. ادھر مہران اور رشنا ایک دوسرے کے لیے لازم بن چکے تھے. میری زندگی سے رشنا تو چلی گئی مگر سائم میرا ہو کر بھی میرا نہ ہو سکا. وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں مگر ادھورا، جسے بس میں ہی محسوس کر سکتی ہوں. مجھے محبت تو ملی لیکن ادھوری.